السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر مبنی ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازۂ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا اور آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشۂ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ریاضی دان عالم محمود پاشا فلکی نے رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور یہ نام حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شویر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ غرض یہ کہ یہ دستور تھا کہ ہر سال 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ جناب محترم، اور اتفاق یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کوئی بچہ نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا۔ ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے حضرت بی بی آمنہ کی درخواست قبول کی اور آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جناب حلیمہ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھی، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ 2 برس گزرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ میں لے آئیں اور آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ سے درخواست کی کہ آپ ان کو واپس لے جائیے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ دوبارہ گھر میں لے آئیں۔ ایک تاریخ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں 6 برس تک رہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ حوازن تھا اور یہ قبیلہ فصاحت میں اور بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ جناب محترم، حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ، آپ کا نام حارث بن عبد العزی تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ ایک دفعہ جناب حارث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ جناب محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں اور کچھ عرصہ وہیں قیام کیا۔
اس سفر میں ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھی۔ جناب محترم، بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھی، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال آپ 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں واپس آئیں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ جناب عبد المطلب کی موت سے بنو ہاشم کے امتیازی رتبہ کو کافی نقصان پہنچا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دینی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم کے خاندان پر غالب آ گیا، اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے۔ اس لیے عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کی گوشت کی تربیت میں دیا، اور جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتھ سوتے، باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ کی عمر 10-12 برس ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں، کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور عمراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ جھڑ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا، جو خوب سیاہ ہو جاتے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے، جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں 1 دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہو گئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی کو گوارا نہ کیا اور ان کو ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرے کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے، جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ عزیزان من، یہ سیرت النبی کا پہلا حصہ ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں سیرت النبی کے تمام حصے بیان کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔